ہمدرد میں جب بھی میں آتا ہوں، کیونکہ میں بلی مہاراج ودھان سبھا سے آتا ہوں، بلی مہاراج میں رہتا ہوں، وہیں پلا بڑا ہوں، تو جب بھی آتا ہوں تو اب حکیم عبدالحمید صاحب کی یاد آتی ہے. ان کی جو وہاں پرانا دواخانہ ہے وہ لال کنویں کے اوپر ہی ہے، جہاں سے میں سمجھتا ہوں شروعات ہوئی تھی ہمدرد کی. اور اس زمانے میں جو ان کی محنت تھی، جو ان کی سوچ تھی، آج وہ رنگ لا رہی ہے. آج ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ہمدرد یونیورسٹی کا اور ہمدرد کا نام پوری دنیا میں چمک رہا ہے. اور اس کی ابتدائی جو ہوئی تھی وہ لال کنویں سے ہوئی تھی. اور جو ان کی دور اندیشی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آج وہ ہم سب ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو وہ یہ سلسلہ چھوڑ کے گئے، جو باغ لگا کے گئے ہمارے لیے، اس سے ہم لوگ فیضیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں. اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک بھی اسی طرح پھلتا پھولتا رہے یہ ادارہ، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور حماد صاحب بیٹھے ہیں یہاں، اور ان کے بیٹے حامد صاحب، ساجد صاحب، اور ان کے دوسرے بھائی تھے مویز صاحب، اسد صاحب، یہ پوری فیملی ماشاءاللہ جو ایجوکیشن کے لیے کر رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب ہم ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ، کیونکہ میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، بہت جگہ آتا جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں سے ملتا ہوں اور لوگوں کے خیالات بھی سنتا ہوں، لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جب ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس فیملی میں آج تک چینج نہیں آیا ہے. یہ لوگ حکیم صاحب کی جو سوچ تھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ہمدرد کا بزنس کوئی کم نہیں ہے، ہمدرد کا نام کوئی کم نہیں ہے، چاہے وہ فوڈز کے اندر ہو، چاہے وہ یونانی میڈیسن کے اندر ہو، لیکن اس میں اپنا ٹائم نہ دیتے تو ہے اس میں ٹائم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا جو ان کا موٹیو ہے وہ ہمدرد یونیورسٹی کو اور ایجوکیشن کو آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے. کیونکہ میں ان کے ساتھ کئی سالوں سے جڑا ہوں، آتا ہوں یہاں پروگرام میں بھی آتا ہوں، اور یہ لوگ بھی اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو اور کام کرتے ہیں وہ یہ فیملی لوگوں کو مدد کرنے کا بھی کام کرتی ہے. ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ لوگ مطلب وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگ شاید سوچتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ مجھے یہ لوگ بلاتے ہیں، گیسٹ بناتے ہیں، میں آتا ہوں دیکھتا ہوں، تو یہ لوگ بے لوز جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جتنے بھی ایچ او ڈیز ہیں یہاں آپ کے یہاں پر، جتنے ایچ او ڈیز ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، جتنے طالبہ ہیں، سب کو میں بہت 50 سال کے اس پروگرام کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں. جتنے ایل یہاں بیٹھے ہیں، مجھے پتہ لگا لوگ گورنمنٹ میں ایڈوائزر کے روپ میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، انڈسٹری میں بھی دے رہے ہیں، اور اکیڈمکس کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور پروفیسر افشار عالم صاحب کو بھی میں 2-3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ بھی لگے رہتے ہیں، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کی بات ہو، چاہے وہ دہلی گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کی بات ہو، تو یہ لگے رہتے ہیں. اور جب تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ایک بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. تو یہی دور اندیشی کو لیتے ہوئے حکیم عبدالحمید صاحب نے مطلب ہمدرد یونیورسٹی کی نیو رکھی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلی مہاراج میں رابعہ گرلز اسکول چل رہا ہے، میرے خیال سے ان کی وائف کے نام پہ، رابعہ مدر کے نام پہ ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ پرانی دلی اتنی کنجسٹڈ ایریا ہے، اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے، اور وہاں جگہ نہیں ہے بالکل. اگر ہم کوئی سوچیں کہ نیا اسکول کوئی بنا لیں تو وہاں جگہ نہیں ہے، اور وہ ماشاءاللہ اسی رفتار سے چلا، اور ہزاروں بچیاں وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتی ہیں. اور تعلیم جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ مطلب، میں سمجھتا ہوں پرانی دلی کا سب سے بہترین اسکول ہے ایجوکیشن کے معاملے میں. اور
یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور دلی کے اندر جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, اروند کیجریوال جی کی گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اکیلی ایسی سرکار ہے جو اپنے کل بجٹ کا 25% جو ہے ایجوکیشن پہ صرف کرتی ہے. خالی اسی لیے صرف کرتی ہے کہ اور ہیلتھ پہ صرف کرتی ہے, خالی اسی لیے صرف کرتی ہے کیونکہ اروند کیجریوال جی کی بھی یہی سوچ ہے کہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے بچے کو, چاہے وہ امیر کا بچہ ہو چاہے غریب کا بچہ ہو, اس کو ایجوکیشن جو ہے وہ بہترین ملنی چاہیے, جو اس کا ایک بنیادی حق ہے. اس کو ہیلتھ فیسلٹیز بہترین ملنی چاہیے جو اس کا بنیادی حق ہے. اور جتنے آپ ملک اٹھا کے دیکھیں گے, پہلے ہم سوچتے تھے, جو پہلے ہم کے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, جب کوئی باہر سے آتا تھا, یو اے ای سے, مڈل ایسٹ سے یا جرمنی سے یا اور کسی دیگر ملک سے آتا تھا, تو وہ آ کے ہمیں بتاتا تھا کہ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتاتا تھا, وہاں کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں آ کے بتاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, آج جب یہاں سے لوگ باہر یو اے ای جاتے ہیں یا اور دیگر ملکوں میں جاتے ہیں, تو جو دلی گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اور پالیسی ہے اس کے بارے میں وہاں جا کے بتاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمدرد یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کے اس پروگرام میں آپ لوگوں نے مجھے بلایا, میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے, آپ لوگوں نے مجھے یہاں عزت بخشی. اور ماشاءاللہ اتنے خاص لوگوں سے مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, کیونکہ یہ موقع تو کہیں ملتا بھی نہیں ہے. اگر ایک ایک کر کے ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال لگ جائے گا نہیں, لگ جائے گا. آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے, التجا ہے کہ آپ سب لوگ بھی مطلب حکیم عبدالحمید صاحب کے لیے دعا کیجیے گا, میں بھی کروں گا. اور کوشش کیجیے گا آپ لوگ بھی جڑے ہیں ہمدرد کے ساتھ. اور یہ جو حکیم صاحب نے باغ لگایا ہے, اس کو انشاءاللہ سب مل کے آگے بڑھائیں گے. اور ابھی تو انڈیا میں نمبر 1 کی رینکنگ میں آ رہا ہے نا, دنیا میں انشاءاللہ اسے ایسا کیجیے کہ دنیا میں نمبر 1 کی رینکنگ پہ آنا چاہیے انشاءاللہ. اور دلی گورنمنٹ کی طرف سے میں یہاں آپ کے بیچ میں موجود ہوں, اور سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے افشار عالم صاحب کوارڈینیٹ کرتی ہیں. انشاءاللہ دلی گورنمنٹ کی ہمدرد کو اور آپ لوگوں کو جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ملیں گے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.